السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان، اپنے ڈیل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ ناظرین، لاہور واپسی ہو چکی ہے، دوبارہ اسٹوڈیو سے آپ کے سامنے حاضر ہیں انشاءاللہ۔ یہیں سے اب دوبارہ ویلاگس کا سلسلہ اپنے اسٹوڈیو سے جو ہے وہ جاری رہے گا۔ آپ سے درخواست کہ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، بیل آئیکن پریس کیجیے۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ ہم لوگ 29 لاکھ سبسکرائبر سے تقریباً کوئی 23 ہزار سبسکرائبرز دور ہیں۔ تو آپ سے درخواست ہے، اگر آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو آپ ہماری مدد کر سکتے ہیں صرف ایک سبسکرائب کا بٹن دبانے سے، اور جلد از جلد انشاءاللہ یہ 23,000 سبسکرائبرز جو ہیں، ہماری کوشش ہوگی اگلے 2 ہفتے کے اندر اندر جو ہے ہم اسے ضرور اچیو کریں۔ بلکہ 2 ہفتے کا کیا مطلب ہے، میرے خیال میں شاید جنوری کے مہینے میں چلیں، جنوری کے مہینے کے اندر اندر جو ہے یہ 29 لاکھ سبسکرائبرز کا ٹارگٹ جو ہے ہم نے ضرور چیز کرنا ہے۔ اچھا جی، ساتھ ہی ساتھ اپنے واٹس ایپ چینل کا لنک بھی ہم نیچے شیئر کر رہے ہیں، اس کو بھی پریس کر کے آپ ہمارے واٹس ایپ چینل کو جوائن کر سکتے ہیں۔ اچھا جی، سب سے پہلے ذرا پاکستانی سیاست کے حوالے سے خبریں جو ہے وہ شیئر کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اسرائیلی ہیلی کاپٹر جناب تباہ ہوا ہے، یہ معاملہ کیا ہے اس کی ڈیٹیلز بھی جو آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ لیکن سب سے پہلے ذرا پاکستانی سیاست کے حوالے سے بات کریں۔ پاکستان کی سیاست کے لیے جناب آج ایک بڑا دن ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ بڑے منتوں اور مرادوں کے بعد جو ہے وہ پاکستان کو ایک اپوزیشن لیڈر مل ہی گیا ہے۔ یہ جو سیٹ تھی یہ پچھلے کئی مہینے سے خالی پڑی ہوئی تھی۔ عمر ایوب صاحب جو سابقہ اپوزیشن لیڈر تھے پاکستان تحریک انصاف سے، جن کا تعلق تھا جب سے وہ ان کو سزا ہوئی تھی اور ان کی نااہلی ہوئی تھی، ان کی سیٹ خالی ہوئی تھی ہری پور سے، جہاں پہ ان کے حلقے میں دوبارہ ضمنی الیکشن ہوا تھا، جہاں پہ ان کی اہلیہ نے وہ الیکشن لڑا تھا، تب سے لے کر اب تک جناب یہ اپوزیشن لیڈر کی سیٹ جو ہے وہ خالی پڑی ہوئی تھی۔ اب وہ بہرحال فل ہو گئی ہے۔ ہم نے پچھلے ویلاگز میں آپ کو بتایا بھی تھا کہ کسی وقت بھی جو ہے وہ نوٹیفیکیشن ہونے والا ہے، معاملات جو ہیں وہ طے ہو گئے ہیں، اور محمود خان اچکزئی صاحب جو ہیں وہ عنقریب اپوزیشن لیڈر کے طور پہ سامنے آنے والے ہیں، اور وہ ہو گیا ہے باقاعدہ طور پہ۔ آج نوٹیفیکیشن ہوا، اسپیکر قومی اسمبلی سردار ریاض صادق صاحب نے جو ہے وہ اپوزیشن کے رہنماؤں کو، جس میں عامر ڈوگر صاحب جو کہ چیف ویپ ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، ان کو جو ہے انہوں نے بلایا، انہوں نے کہا جی آپ آئیے میرے پاس، آپ کو ہم جو ہے وہ نوٹیفیکیشن دے دیتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے الٹیمیٹلی ان کا نوٹیفیکیشن کر دیا گیا۔ اب 2-4 اس میں ایلیمنٹس ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ محمود خان اچکزئی صاحب جو ہیں وہ عمران خان صاحب کی چوائس ہیں، مطلب اناؤنس تو یہی کیا گیا تھا کہ جناب وہ ان کی چوائس ہیں۔ اگر حکومت کو یہ بھی کہا گیا تھا جناب اگر آپ نے مذاکرات کرنے تو آپ نے محمود خان اچکزئی صاحب کے ساتھ ہی کرنے ہیں، تو عمران خان صاحب نے ان کو بڑا ایک اونچا مقام، ایک اونچا پیڈسٹل جو ہے وہ دے دیا ہے کہ جناب محمود خان اچکزئی صاحب کے پیچھے ہم کھڑے ہیں۔ تاریخ اگر آپ اٹھا کے دیکھیں تو اچکزئی صاحب وہی شخصیت ہیں جن کا عمران خان صاحب جو ہے 2014 کے دھرنے میں بیٹھ کے شال اوڑھ کے مذاق اڑاتے رہے کہ جناب یہ، اور ان کے اوپر پاکستان تحریک انصاف کے اپنے لوگوں نے اپنے اپنے وقتوں کے اندر، ان کے کارکنوں نے، ان کے لونڈے لپاڑوں نے ہر قسم کے ان کے اوپر الزامات لگائے ہوئے ہیں، یہ غدار ہیں، یہ سب کچھ ہیں، یہ اس قسم کے۔ اور اب ایکچولی ٹیبلز ٹرن ہو گئے ہیں۔ اب حکومتی حلقوں کی سائڈ پہ اگر آپ جائیں، یعنی کہ میں مسلم لیگ نون کی بات کر رہا ہوں، تو وہ اچکزئی صاحب کے اوپر جو ہے وہ لب کشائی کرتے ہیں، تانے تشنے وغیرہ جو ہے وہ ان کو دیتے ہیں۔ لیکن اس ساری چیز میں 2-4 ایلیمنٹس ہیں، سر میں ایڈیٹوریلی اس کے بارے میں بات کروں گا۔ ایک تو کامران مرتضیٰ صاحب ہیں جو کہ جے یو آئی فے کے رہنما ہیں، ان کی جانب سے، اور اس کے علاوہ چند میڈیا رپورٹس کے مطابق، میں چند میڈیا رپورٹس کو ہی صرف یہ کہوں گا کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ جناب ان کو ایکچولی اپوزیشن لیڈر بنانے کی جو فائنل اپروول ہے وہ مسلم لیگ نون کے صدر نواز شریف صاحب کی جانب سے ڈائریکٹلی آئی ہے، کیونکہ اچکزئی صاحب کا اور نواز شریف صاحب کا ایک بڑا پرانا ساتھ آپس میں ہے، اور ان کی وجہ سے، ان کی فائنل پش کی وجہ سے، ورنہ ان کا نوٹیفیکیشن ایکچولی رکا ہوا تھا، تو ان کی فائنل پش کی وجہ سے جو ہے وہ اچکزئی صاحب لیڈر آف دا اپوزیشن بنے۔ انٹرسٹنگ بات، اگر تھوڑی سی کڑیاں اگر ملائی جائیں تو اس سے پہلے اچکزئی صاحب جب ایکچولی لاہور آئے تھے، ابھی میری بھی جب ان سے ملاقات ہوئی تھی، تو اس وقت اس ملاقات کے اندر بھی جو ہے وہ اچکزئی صاحب نواز شریف صاحب کے لیے بڑے اچھے کلمات جو ہے وہ ادا کر رہے تھے کہ جناب نواز شریف صاحب بڑا ایک اہم رول ادا کر سکتے ہیں، نواز شریف صاحب کی ایک بڑی امپورٹنس ہے، اور مطلب وہ جیسے کہتے ہیں نا ایک فیل گڈ فیکٹر ان کی گفتگو سے جو ہے وہ آ رہا تھا۔ اب کامران مرتضیٰ صاحب نے یہ فرمایا کہ جناب یہ نواز شریف صاحب کی اجازت کے ساتھ جو ہے، ان کی اپروول کے ساتھ یہ اچکزئی صاحب جو ہے وہ اپوزیشن لیڈر بنے ہیں۔ اب میرا 2-4 ایک سوالات ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اچکزئی صاحب کے حوالے سے یہ جو اب مارکیٹ میں یہ خبر پھیلنا شروع ہو گئی ہے کہ جناب نواز شریف صاحب کے کہنے کے اوپر جو ہے وہ الٹیمیٹلی ان کا نوٹیفیکیشن ہوا ہے، میں صرف یہ سوچ رہا ہوں کہ اس کے اوپر پاکستان تحریک انصاف کے کارکن کس طرح ریئیکٹ کریں گے، کیونکہ ان کو تو صرف اس بات کی تھوڑی سی بھنک بھی ہو جائے کہ جی ساڈے کسی بندے نے جا کے ہاتھ میں لا لیا، مطلب وہ اگر کوئی تصویر ایسی آ جائے یا کوئی ایسی ویڈیو آ جائے جس میں ان کی پارٹی کا کوئی بندہ حکومتی بینچز کے کسی بندے سے ہاتھ میں لا رہا ہو، تو وہ تو اس کا تیا پانچا کر کے رکھ دیتے۔ میں بڑی ایک انٹرسٹنگ آپ کو بلکہ ایک واقعہ آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں، اور یہ میرے پروگرام میں ہوا ہے اور اسی ہفتے ہوا ہے، ٹھیک ہے، اسی ہفتے ہوا ہے
کہ پاکستان تحریک انصاف کے ایک رہنما جو ہے وہ آئے ہوئے تھے اور ساتھ ہی مسلم لیگ نون کے ایک رہنما آئے ہوئے تھے. اچھا وہ جب تک کیمرہ آن نہیں ہوتا نا, میں اکثر اوقات آپ کو اپنے ویلاگز میں کہتا ہوں کہ یہ بڑے اچھے آپس میں دوست ہوتے ہیں, ان کی دوستیاں یاریاں ہوتی ہیں, سب کی نہیں میں کہہ رہا, لیکن سم آف دیم, مطلب چند ایسی جوڑیاں ہیں جن کے بارے میں جانتا ہوں کہ یہ پی ٹی آئی سے اور یہ نون لیگ سے, اور ان کی آپس میں بڑی اچھی دوستیاں ہیں. تو ان دونوں کی بھی آپس میں بڑی اچھی سلام دعا وہ سب کچھ تھے. تو وہ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما جو ہے وہ آلریڈی آئے ہوئے تھے. ادھر سے نون لیگ کے جب رہنما آئے تو انہوں نے آ کے ان سے ہاتھ ملایا. جب وہ ہاتھ ملایا تو انہوں نے ان کو کہا اٹھ میرے نا گلے بھی مل, مطلب مجھ سے نا گلے بھی لگاؤ. تو وہ اٹھ گئے, ظاہری بات ہے پاکستان تحریک انصاف کے وہ جو رہنما تھے وہ اٹھ گئے, انہوں نے ان کو گلے شلے بھی لگایا. تو میں نے ان کو کہا, میں نے کہا جی آپ میں تو بڑا پیار ہے آپس میں, میں نے کہا مجھے اتنی خوشی ہو رہی ہے آپ دونوں کو اس طرح گلے ہوئے دیکھتے ہوئے. تو وہ جو نون لیگ کے رہنما تھے نا, انہوں نے کہا یہ اس لیے ہے کیونکہ اس وقت کیمرے بند ہیں. تو میں نے کہا کیا مطلب؟ انہوں نے کہا اسے کہیں یہی سارا کام ذرا کیمرہ آن کر کے کرے, یہ کبھی بھی نہیں کرے گا. تو وہ جو تحریک انصاف کے رہنما تھے نا, وہ بھی ذرا سر جھکا کے جو ہے نا ان کے چہرے کے اوپر ہنسی آ گئی کہ ہاں یار یہ صحیح بات ہے, یہ ہم کیمرے کے سامنے نہیں کر سکتے. تو میں اکثر اوقات یہی کہتا ہوں کہ بیہائنڈ دا کیمرہ یہ لوگ یہ سارے کام کر رہے ہوتے ہیں, لیکن کیمرے کے سامنے آ کے جو ہے نا ایک دم یہ سخت قسم کا اوے چور ڈاکو لٹیرے, اوے فارم 47, اوے جعلی مینڈیٹ, یہ ساری چیزیں جو ہے وہاں پہ شروع ہو جاتی ہیں. لیکن ویسے آپس میں جو ہے وہ اکٹھے بھی ہوتے ہیں. محمود خان اچکزئی صاحب کے ٹاپک کے اوپر واپس آتے ہیں. تو ان کو یہ آپ نے ذمہ داری تو دے دی ہے. اب ان کے بارے میں جب یہ بات آ رہی ہے کہ جناب نواز شریف دا جنہوں کہتے ہیں نا تھوڑی چیز تو لفٹ کرا دے, تو اگر اچکزئی صاحب کو جو تھوڑی سی لفٹ جو ہے وہ اگر ببر شیر کی طرف سے آئی ہے تو پی ٹی آئی کے جو ٹائیگرز ہیں وہ اس کے اوپر کس طرح ریاکٹ کریں گے. اور دوسری بات یہ کہ کل کو فار ایگزامپل جس طرح اب ظاہری بات ہے کہانی آگے کو چلے گی, مذاکرات ہوں گے, کوئی بات ہوگی, کوئی ڈیل ہوگی. اچکزئی صاحب نے اگر کسی قسم کی کوئی ڈیل کھڑکا دی یا مذاکرات کے ذریعے کچھ بھی کر دیا, تو پاکستان تحریک انصاف کا جو لونڈا لپاڑا ہے, یا اگر چلے میں کارکن کہہ لیتا ہوں, لونڈا لپاڑا تو کوئی اور چیز ہوتی ہے, کارکن یا سپورٹر ووٹر جو ہے وہ اچکزئی صاحب کے بارے میں کیا سوچ رکھے گا کہ اے کی کتا یہ آپ نے جو ہے وہ کیا سودا کیا ہے یا کیا ڈیل کی ہے. وہ تو دیکھیں سیاست کے اندر نا یہ الفاظ بڑے مکسڈ اپ ہو جاتے ہیں. ڈیل کر لی, مذاکرات کامیاب ہو گئے, ٹھیک ہے, سودا کر لیا, بک گئے, یہ تمام الفاظ جو ہے نا یہ ایک ہی سانچے میں اس کو جہاں مرضی آپ فٹ کر لیں. پاکستان کی سیاست میں یہی ہے نا, اسی طرح ہی ہے. تو کل کو اگر جب اس طرح ہوا تو اچکزئی صاحب کے ساتھ کیا ہوگا؟ تو ویسے مطلب میں ایک سینئر جرنلسٹ کے ساتھ ابھی اسلام آباد کے اندر ہی موجود تھا, تو انہوں نے کہا کہ جی میں آپ کو ابھی سے بتا رہا ہوں کہ آپ دیکھیے گا اچکزئی صاحب کا جو ہے نا بس کچھ دیر کے اندر ان کا حال کیا جاتا ہے. تو اللہ نہ کرے, ہم تو یہی چاہتے ہیں کہ سب کی عزتیں جو ہیں وہ برقرار رہیں, لیکن اچکزئی صاحب جو ہیں اب بڑا مشکل ان کے لیے ایک مرحلہ ہے کہ جس میں انہوں نے عمران خان صاحب کے لیے بھی کوئی اسپیس نکالنی ہے. ایک فنکشننگ ڈیموکریسی کے اندر جو ہے وہ بہت ضروری ہوتا ہے اپوزیشن لیڈر. میں ہمیشہ ہی کہتا رہا ہوں کہ اپوزیشن لیڈر جو ہے کسی بھی ایک فنکشننگ ڈیموکریسی کے اندر بہت ضروری ہوتا ہے. تو فائنلی پاکستان کو جو ہے وہ اب ایک اپوزیشن لیڈر مل گیا ہے. اب آئی ہوپ کہ اس کے ریزلٹس بھی جو ہیں وہ آنا شروع ہو جائیں گے. اس کے علاوہ نیشنل ڈائیلاگ کمیٹی جو فواد چودھری صاحب کی ہے, انہوں نے کہا ہے کہ جی اپوزیشن کی یہ جو شرط جو ہے اسے قبول کیا گیا ہے. تحریک انصاف غور کرے کہ پارلیمانی کمیٹیوں میں واپس آنے سے اگر سیاسی اسیران کی رہائی کا راستہ استوار ہوتا ہے تو یہ بڑی قیمت نہیں ہوگی, اس سے عمران خان سے ملاقات کا راستہ بھی استوار ہوگا. فواد چودھری صاحب نے ٹویٹ کیا, انہوں نے کہا جی چلیں نواز شریف اور عمران خان میں پہلا اتفاق تو ہوا, امید ہے سیاسی اسیران کی رہائی پر بھی معاملہ جو ہے وہ آگے بڑھیں گے. تو میں صرف دوبارہ وہی کہہ رہا ہوں کہ میں اس دن کا انتظار کر رہا ہوں جس دن اچکزئی صاحب کا پیچھے سے پلگ جو ہے وہ کھینچ لیا جائے گا کہ کتنے آپ یہ نہیں کر سکتے, آپ نے یہ کیوں کیا. سو لیٹ سی وہ دن جو ہے وہ کب آتا ہے. اس کے علاوہ قومی اسمبلی کے بعد سینٹ سیکریٹریٹ میں بھی جو ہے وہ اپوزیشن لیڈر کی تقریر کے اوپر مشاورت جو ہے وہ شروع ہو گئی ہے, اور سینٹ میں اپوزیشن لیڈر کی تقریر کا نوٹیفیکیشن بھی جو ہے وہ جلد جاری کیے جانے کا امکان ہے. علامہ راجہ ناصر عباس صاحب جو ہیں انہیں اپوزیشن لیڈر کے طور پہ جو ہے وہ اپوزیشن چاہتی ہے کہ انہیں نامزد کیا جائے, پی ٹی آئی چاہتی ہے. اچھا بائی دا وے سوری, میں اچکزئی صاحب کے حوالے سے ایک بات تو آپ سے کہنا بھولیا کہ ایک جگہ پہ یہ ہے, دوسرا پاکستان تحریک انصاف کے اپنے اندر بھی ایک پورا ایک طبقہ ہے جو نہیں چاہتا کہ اچکزئی صاحب اپوزیشن لیڈر بنے, کیونکہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ جناب یہ سیٹ تو پی ٹی آئی کی ہے, اور یہ پی ٹی آئی کے مطلب ہمارے اتنی بڑی تعداد وہاں پہ موجود ہے, یہ اچکزئی صاحب کے چکر میں جو ہے یہ عہدہ اٹھا کے لے گئے اپنے پاس. یہ اپوزیشن یہ تنقید بھی پاکستان تحریک انصاف کے رینکس اینڈ فائلز کے اندر بھی موجود ہے. سو لیٹس سی کہ اچکزئی صاحب جو ہے وہ اس معاملے کو آگے کس طرح ہینڈل کرتے ہیں. اس کے علاوہ شاہ محمود قریشی صاحب انہوں نے عدالت میں جو پیشی کے موقع پر گفتگو کی, انہوں نے کہا مزاحمت کے بعد مفاہمت ہی ہوتی ہے,
گفتگو سے ہی ملک آگے بڑھ سکتا ہے. عمران خان نے مذاکرات کا اختیار محمود خان اچکزئی کو دیا ہے, وہ بہتر فیصلہ کر سکتے ہیں کہ کیا کرنا ہے. فواد چودھری اور میں ایک پارٹی میں رہے ہیں, میں ہسپتال میں تھا تو وہ عیادت کے لیے آ گئے, اب گھر آئے مہمان کو کیا کہوں کہ کیوں ملنے آئے ہو. پاکستان نے افغانستان کی بہت مدد کی ہے, ہمارا افغانستان سے جائز مطالبہ ہے کہ ان کی سرزمین ہمارے خلاف استعمال نہ ہو. ہم امن چاہتے ہیں, افغانستان کو دہشت گردی کے خلاف ہمارا ساتھ دینا چاہیے. ایران کے بارڈر پر فی الحال صورتحال کنٹرول میں ہے, ہم نے بھارت کو جنگ میں ہرایا, اللہ نے ہمیں عزت دی, ابھی تک بھارت سے خطرہ ٹلا نہیں ہے. اس کے علاوہ جناب پمز ہسپتال کے ڈاکٹرز کی ٹیم نے جناب جیل میں عمران خان صاحب کا جو ہے وہ طبی معائنہ کیا ہے, اور 3 رکنی ٹیم جو ہے وہ اڈیالہ جیل گئی, جس میں ڈاکٹر ذوالفقار, ڈاکٹر عارف اور ڈاکٹر عاصل جو ہیں وہ شامل ہیں. عمران خان صاحب کی آنکھوں اور دانتوں کا جو ہے وہ معائنہ کیا گیا ہے, اور ٹیم میں شامل جنرل فزیشین نے جو ہے وہ عمران خان صاحب کا ایک تفصیلی معائنہ کیا ہے. اس کے علاوہ عمران خان صاحب کی اہلیہ بشرا بی بی کی بیٹی نے اپنی والدہ سے ملاقات نہ کرانے پر جیل حکام کے خلاف لاہور ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا ہے. مبشرہ خاور مانکا نے لاہور ہائی کورٹ میں یہ درخواست دائر کی ہے, اور جس میں آئی جی جیل خانہ جات اور سپرنٹنڈنٹ اڈیالہ جیل کو جو ہے وہ فریق بنایا گیا. بائی دا وے سپرنٹنڈنٹ اڈیالہ جیل بھی جو ہے وہ اب تبدیل ہو گئے ہیں, ایک نئے افسر کو جو ہے وہاں پہ اب ڈپیوٹ کر دیا گیا ہے. اس کے علاوہ فلک جاوید, پاکستان تحریک انصاف کی کارکن صنم جاوید کی بہن, وہ عدالت کے موقع کے اوپر گفتگو کر رہی تھی. انہوں نے کہا جی آپ کا لیڈر آپ کے لیے جیل میں بیٹھا ہوا ہے, آپ سب کو اڈیالہ جیل کے باہر جانا چاہیے. اگر آپ 1 مہینے کے لیے اڈیالہ کے باہر نہیں جا سکتے تو پھر آپ کو عمران خان کو اپنا لیڈر کہنے کا کوئی حق نہیں. چلو جی تسی فارغ ہے جو تسی نہیں جا سکتے. عمران خان نے کہا تھا کہ اگر 3 ماہ تک میری ملاقات نہ کرائی جائے تو کے پی کے کو جو ہے وہ بند کیا جائے. میں کے پی کے وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کو کہنا چاہتی ہوں کہ آپ عمران خان کو نکالنے کے لیے سیریس جدوجہد کریں اور مزاحمت کی طرف آئیں, اور جو بھی تنظیمی عہدیدار عوام کو موبلائز نہیں کرتے وہ شرم کریں اور استعفیٰ دے دیں. چلو جی تو یہ فارغ ہو سارے, کیونکہ اب یہ بیسکلی فرسٹریشن جو ہے بڑی فلک بی بی آپ کی بات کسی نے کیا مانی, وہ علیمہ خان کی بات نہیں مان رہے جو عمران خان کی بہن ہے, جن کو 10,000 بندہ وہاں پہ چاہیے تھا, وہ نہیں آ رہا, 1000 بندہ نہیں اکٹھا ہو رہا وہاں پہ, تو 10,000 کہاں سے اکٹھا ہونا ہے. تو فرسٹریشن آبویسلی اس سارے معاملے کے اندر جو ہے وہ کافی زیادہ بڑھ رہی ہے کہ لوگ جو ہے وہ وہاں پہ نہیں آ رہے جس طرح وہ چاہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے کارکنوں کو جو ہے جس طرح وہاں پہ آنا چاہیے. اس کے علاوہ وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ صاحب نے قومی اسمبلی میں جناب خطاب کیا. انہوں نے کہا جیل سپرنٹنڈنٹ کا اختیار ہوتا ہے کہ رویے کو دیکھتے ہوئے ملاقات طے کرے, وفاق کا اختیار نہیں کہ وہ ان کو ہدایت دے. اعظم نذیر تارڑ نے کہا کہ اسپیکر قومی اسمبلی کو عمران خان سے متعلق رپورٹ دی گئی تھی, ان کو ان کی مرضی کا کھانا دیا جاتا ہے, سہولیات ملتی ہیں اور ان کی صحت ٹھیک ہے, ہر ہفتے ان کی اہلیہ سے ملاقات بھی کروائی جاتی ہے. طلال چودھری صاحب نے ایک انٹرویو دیا ہے, جناب وزیر مملکت برائے داخلہ ہیں, انہوں نے کہا جی عمران خان صاحب کی صحت جو ہے وہ بالکل ٹھیک ہے اور یہ صوبائی معاملہ ہے, جیل حکام ہی بہتر بتا سکتے ہیں, لیکن جتنی افواہیں اڑائی جاتی ہیں وہ غلط ثابت ہوتی ہیں. یہ جو بھی ان سے ملتا ہے وہ کہتا ہے کہ ان کی صحت پہلے سے بہتر ہے. یہ سب بیانیاں جو ہے ہمدردی حاصل کرنے کے لیے جو ہے وہ گڑھا جاتا ہے. انہوں نے کہا ان سے جو بھی ملتا ہے وہ کہتا ہے کہ وہ ہٹے کٹے ہیں, ورزش کر رہے ہیں, اچھا کھانا کھا رہے ہیں, ڈاکٹر 24 گھنٹے موجود ہیں, خدمتگار دن رات ان کے ساتھ ہیں. یہ واحد لوگ ہیں جو اپنے لیڈر کے لیے افواہیں پھیلاتے ہیں. کبھی کہتے ہیں وہ فوت ہو گئے ہیں, کبھی کہتے ہیں جیل میں ہیں ہی نہیں, ہر چند ماہ بعد افواہیں اڑاتے ہیں اور پھر غلط ثابت ہوتی ہیں وہ. انہوں نے عمران خان صاحب کے صاحبزادوں کے حوالے سے پاکستان آنے کے سوال کے اوپر انہوں نے کہا کہ جی سوال یہ ہے کہ نادرا کارڈ وہ کیوں رینیو نہیں کروایا جا رہا. نائکوپ پاکستانی ہونے کی نشانی ہے, برطانیہ میں رہنے والے زیادہ تر پاکستانی نائکوپ رکھتے ہیں, پھر یہ کیوں نہیں رکھتے؟ کیا یہ پاکستان اتنا برا ہے کہ اس کی شناخت بھی نہیں رکھنا چاہتے مگر اپنے والد کو یہاں وزیر اعظم بنوانا چاہتے ہیں؟ اگر عمران خان کے صاحبزادے ویزوں کے لیے درخواست دیں گے تو انہیں ویزا کیوں نہیں دیے جائیں گے؟ تو یہ اس کے اوپر انہوں نے کامنٹ کیا ہے. اس کے علاوہ جناب چیف جسٹس یحییٰ آفریدی, ان کے بیٹے کی گاڑی جو ہے وہ آج ایک موٹر سائیکل کو بچاتے ہوئے ایک حادثے کا شکار ہو گئی. موٹر سائیکل سوار کو بچاتے ہوئے گاڑی جو ہے وہ ڈیوائیڈر کے اوپر جو ہے وہ جا ٹکرائی. حادثے میں خوش قسمتی سے کوئی جانی نقصان نہیں ہوا ہے. گاڑی کو حادثہ سپریم کورٹ کے سامنے شاہراہ دستور کے اوپر پیش آیا, تاہم اسلام آباد پولیس اور موٹر وے پولیس کی نفری جو ہے وہ موقع کے اوپر ہی پہنچ گئی. اس کے علاوہ پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی نے جناب کریک ڈاؤن سے متعلق اپنی رپورٹ ایک عدالت میں جمع کروائی ہے اور بڑی انٹرسٹنگ رپورٹ ہے. اس رپورٹ کے مطابق غیر قانونی ڈیجیٹل مواد پھیلانے پر 1 ملین سے زائد ویب لنکس اور یو آر ایلز جو ہیں وہ بلاک کیے گئے ہیں, جن میں فیس بک اور ٹک ٹاک پر غیر قانونی یا نامناسب مواد شیئر کرنے پر سب سے زیادہ بلاکنگز جو ہیں وہ کی گئی ہیں. اس میں کہا گیا ہے جی پی ٹی آئی نے فیس بک کے 2,29,000 لنکس چیک کر کے رپورٹ کیے اور 1,97,000 جو ہیں وہ بلاک ہوئے. انسٹاگرام پر 43,000 یو آر ایل چیک کیے گئے, جس کے بعد 38,000 بند کر دیے گئے. اس کا بلاکنگ ریٹ جو ہے وہ 87% رہا. ٹک ٹاک کے 1,74,000 سے زائد غیر قانونی مواد کے لنکس جو ہے وہ چیک کیے گئے. 1,63,000 سے زائد ٹک ٹاک ویڈیوز کے لنکس جو ہے وہ بند کیے گئے. ٹک ٹاک پر سب سے سخت کریک ڈاؤن ہوا اور 94% مواد جو ہے وہ بلاک کیا گیا. یوٹیوب پر 72,000 لنکس کی جانچ پڑتال کی گئی, جن میں 64,000 سے زائد لنکس بلاک کیے گئے. ایکس کے 1,12,000 سے زائد لنکس چیک کیے گئے, جن میں 70,800 لنکس جو ہے وہ بلاک کیے گئے ہیں.
اس کے علاوہ پاکستان نے جناب متحدہ عرب امارات سے $2.5 ارب کے قرض کی 2 سال کے لیے توسیع اور شرح سود تقریباً نصف کرنے کی درخواست کی ہے، جس میں وہ $450 ملین کا قرضہ بھی شامل ہے جو 30 سال قبل 1 سال کے لیے جو ہے وہ حاصل کیا گیا تھا۔ سرکاری ذرائع کے مطابق یہ درخواست اس عرصے میں کی گئی ہے جب یو اے ای کے صدر ذاتی دورے پر پاکستان آئے تھے۔ یو اے ای کے صدر سے ملاقات کے بعد وزیر اعظم نے کہا تھا کہ یو اے ای قرض رول اوور کرنے پر اتفاق کر گیا ہے، تاہم اس کی مزید تفصیلات جو ہیں اس وقت فراہم نہیں کی گئی تھیں۔ یہ پیش رفت ایسے وقت میں سامنے آئی ہے جب عالمی بینک نے بھی جمعرات کو پاکستان کو آگاہ کیا کہ ملک میں سرمایہ کاری کی سطح $20 ارب کے کنٹری پارٹنرشپ فریم ورک کے تحت طے شدہ اہداف سے کم ہے۔ فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ، اس کے بارے میں یہ شہباز رانا صاحب کی رپورٹ ہے کہ فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ جو ہے وہ پاکستان کا اس وقت ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ فورن انویسٹمنٹ جو ہیں وہ پاکستان میں اتنی نہیں آ رہی جتنی آنی چاہیے۔ اسٹیٹ بینک اور وفاقی حکومت کے ذرائع نے کہا ہے کہ پاکستان نے یو اے ای سے مجموعی طور پر $2.45 ارب کے واجب الادا قرض کی توسیع کی جو ہے وہ درخواست کی ہے۔ $1 ارب جمعے کو میچور ہو گیا، جبکہ مزید $1 ارب جو ہے آئندہ ہفتے میچور ہو رہا ہے۔ ذرائع کے مطابق ادائیگی کا کوئی امکان نہیں تھا کیونکہ یو اے ای کے صدر پہلی توسیع پر رضامند ہو چکے ہیں، تاہم یہ واضح نہیں کہ قرض 1 سال کے لیے رول اوور ہوا ہے یا 2 سال کے لیے رول اوور ہوا ہے۔ شہباز رانا صاحب نے ایک ٹویٹ بھی کی، انہوں نے کہا جی فرسٹ ایکٹ آف منی بجٹ، Government has imposed additional 4.65 per unit petroleum levy on petrol from today. Even motorcyclists and car owners will now pay rupees 84.27 per litre levy. Prices are kept constant and consumers have not been given the benefit of reduction in global prices. FBR has missed downward revised tax target by 330 billion and original target by 545 billion. تو بیسکلی ابھی یہ جو پیٹرول کی قیمتیں برقرار رکھی گئی تھیں، اس میں حکومت نے جو ہے وہ اب پیٹرولیم لیوی $4.65 جناب لگا دی ہے، یعنی اتنی کم کی جا سکتی تھی۔ یہ آپ کی مطلب اگر اوریجنل ٹیکس ریٹس کے مطابق ہم لیوی ریٹس کے مطابق چلتے تو یہ کم کی جا سکتی تھی، لیکن حکومت نے فیصلہ کیا کہ جناب اینے پیسے تو تھی سانو دیو نا، یہ آپ یہ اور لیوی کی جب ایک دفعہ اندر چلی جاتی ہے نا جناب پرائس کے اندر، اس کو باہر پھر نہیں نکالا جا سکتا۔ تو جسے کہتے ہیں نا وہ پستول سے نکلی ہوئی گولی، منہ سے نکلی ہوئی بات اور پیٹرول پہ لگی ہوئی لیوی کبھی واپس نہیں ہو سکتی۔ تو یہاں پہ جناب حکومت نے جناب آپ کو اس طرح کا ایک ٹیکہ لگایا ہے $4.5 کا تقریباً، اور اس کے اندر لیوی جو ہے وہ ایڈ کر دی ہے۔ اس کے علاوہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے جناب مالی گوشوارے مقررہ وقت پر جمع نہ کرانے پر قومی اور صوبائی اسمبلی کے 159 اراکین کی رکنیت جو ہے وہ معطل کر دی ہے۔ قومی اسمبلی کے 32، پنجاب اسمبلی کے 50، سندھ اسمبلی کے 33، خیبر پختونخوا اسمبلی کے 28 اور بلوچستان اسمبلی کے 7 ارکان اس میں شامل ہیں۔ اس کے علاوہ 9 سینیٹرز کی رکنیت بھی جو ہے وہ معطل کر دی گئی۔ یہ ہر سال ہوتا ہے، اس میں پریشان مت ہوئیے گا، لیکن اس میں پھر ہوتا یہ ہے کہ جب یہ گوشوارے جمع کرا دیے جاتے ہیں تو وہ رکنیت جو ہے وہ دوبارہ بحال کر دی جاتی ہے، تو اتنا بڑا جو ہے وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اس کے علاوہ انٹرنیشنل نیوز کے اندر جناب امریکی پابندیوں کے دوبارہ نفاذ کے بعد بھارت کو ایک بڑا دھچکا لگ گیا ہے۔ ایک تو ان کے اوپر آپ جانتے ہیں کہ جو ٹیکس ریٹ ہے وہ کافی زیادہ لگا ہوا ہے، ٹیرف جسے کہتے ہیں وہ کافی زیادہ لگا ہوا ہے۔ اب بھارتی میڈیا کے مطابق جناب بھارت ایران کی جو چابہار بندرگاہ ہے اس سے عملی طور پر علیحدگی جو ہے وہ اختیار کر رہا ہے۔ یہ چابہار پورٹ جو بیسکلی بنائی گئی تھی، تھوڑی سی ہسٹری صرف آپ کو بتا دوں، وہ اس وقت جو ہے وہ اسے کہا گیا تھا کہ یہ جو پاکستان کی جو گوادر کی پورٹ ہے یہ اس کو چیلنج کرنے کے لیے بیسکلی بنائی گئی تھی تاکہ اس کو نلیفائی جو ہے وہ کیا جا سکے۔ اب لیکن یہ بتایا جا رہا ہے کہ جناب امریکہ کے اصرار کے اوپر انڈیا کی یہ جو چابہار پورٹ ہے اسے بند کیا جا رہا ہے، یا کم از کم انڈیا اس سے جو ہے وہ پل آؤٹ کر رہا ہے، اور انڈیا کو امریکہ کی جانب سے جو پریشر آیا ہے یہ اس کا شاخسانہ ہے۔ تو وہ جو 56 انچ کی چھاتی والا وزیر اعظم ہے نا نریندر مودی، جو بار بار کہتا ہے کہ جناب میرے پر کوئی پریشر نہیں ہے، وہ کچھ نہیں ہے، تو یہ بیسکلی رپورٹنگ یہ آ رہی ہے کہ جناب، اور بھارتی میڈیا کی رپورٹنگ یہ آ رہی ہے کہ وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ اس لیے پل آؤٹ کر رہا ہے، اور اس کے بورڈ کے جو چابہار پورٹ کے جو بورڈ کے لوگ ہیں انہوں نے بھی اپنے عہدے سے جو ہے اجتماعی طور پہ استعفے دے دیے ہیں۔ اس کے علاوہ IPGL بیسکلی انڈیا پورٹس گلوبل لمیٹڈ، جو بیسکلی اس پورٹ کو جو ہے وہ رن کر رہی تھی، ترقی اور آپریشنز کے ذمہ دار پبلک سیکٹر کمپنی جو ہے، اس کی آفیشیل ویب سائٹ کو بھی جو ہے اب غیر فعال کر دیا گیا ہے۔ تو انڈین بندرگاہ جو ہے جو ایران کے ساتھ اشتراک میں یہ لوگ یہ بنا رہے تھے وہاں پہ، اسے جو ہے وہ اب ختم کیا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ اسرائیل کے حوالے سے ہم نے آپ کو شروع کے اندر بیسکلی یہ خبر دی تھی کہ جناب اسرائیل کا ایک ہیلی کاپٹر جو ہے وہ گر کر تباہ ہو گیا ہے۔ تو یہ اس کی بیسکلی یہ فوٹیج ہے جو آپ اس وقت اسکرین کے اوپر دیکھ رہے ہیں کہ جس میں اس ہیلی کاپٹر کو بیسکلی ٹو کر کے جو ہے ایک اور ہیلی کاپٹر جو ہے وہ لے کے جا رہا تھا، اور اس ٹوئنگ کے دوران ہی جو ہے یہ بیسکلی یہ حادثہ پیش آتا ہے، اور موسم کی خرابی کی وجہ سے جو ہے وہ یہ ینشف ہیلی کاپٹر ہے
اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، اور یہ اس طرح گر کر تباہ ہوا ہے، اور یہ اس کے گرنے کے مناظر جو ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں. اب ظاہری بات ہے جس موقع کے اوپر یہ ہو رہا تھا تو جس شخص نے یہ ویڈیو بنائی اس کو سب سے زیادہ ڈر اسی بات کا تھا کہ ہیلی کاپٹر میرے نہ ڈگ جائے، تو اس کا کیمرہ جو ہے بالکل اس موقع کے اوپر جو ہے وہ ہل گیا. لیکن اس کے بعد دیکھا جا سکتا ہے کہ ہیلی کاپٹر جو ہے اس ٹوئنگ لائن سے ٹوٹ کے نیچے جا گرا. تو یہ جناب اب تک کی اپڈیٹس تھیں. اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.